اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس شاندار انداز میں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا. اسی آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ایک سوال کیا. اے جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا. اس رفعت ذکر کی بلندی کی صورتیں تو دیکھیے. رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور ذرا غور کیجئے, کسی کا اللہ پر ایمان لانا, اس کی وحدانیت پر ایمان لے آنا, ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے مگر دل کی تصدیق کے ساتھ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے وہ عبادت بھی بیکار, وہ ایمان بھی کامل نہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب ذرا قرآن پاک کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ, اپنی اطاعت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ کیسا مرج کیا, کس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا. ذرا سنتے جائیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا سوچئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279, آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. اب جناب سورہ نساء آیت نمبر 80, آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14, آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 13, آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. آگے چلیے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. مزید آیتوں میں فرمایا آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے, آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے, یا الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے. اور کیا کیا بیان کروں. سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا آپ کی رضا خدا کی رضا, آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ آیت 74, آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36, آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے, آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے. سورہ حشر آیت نمبر 8, آپ کی مدد خدا کی مدد ہے. ارے سوچو تو صحیح, اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا, پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. ایسے نہیں لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے, یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا نا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں کیوں نہ آپ کو مالک کہوں, اللہ کریم نے کیا شان آپ کی قرآن میں بیان کی, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے ہم اور آپ کیا ذکر کریں, ہماری اوقات کیا ہے. یہ خدا کی قسم یہ اللہ کی مہربانی مجھ پر اور آپ پر ہے کہ اس نے میری زبان کو آپ کے کانوں کو ہمارے اوقات کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں قرآن کے ذریعے بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ذرا سنیے کہ کہاں کہاں اللہ نے بلند فرمایا. ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی بات ہو رہی ہے, کیسے یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے, آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے, آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں, جنات اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا, آپ کا ذکر درختوں نے بھی کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ٹائمنگ ڈفرنس ہے نا, دنیا میں اس وقت کہیں صبح ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں شام ہے, اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کو عشق کی ٹائمنگز کے حساب سے دیکھو نا, دنیا میں سب سے پہلی فجر کی اذان
فجی آئلینڈ میں اور اس کے آگے جزیروں پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں وہاں جانے کا موقع ملا تو وہاں دنیا میں سب سے پہلی اذان ہوتی ہے. فجر کی اذان ہوئی جہاں اللہ کا نام لیا مؤذن نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا ذکر بلند ہوا, ساتھ اس کے حبیب کا ذکر بلند ہوا. ابھی کچھ منٹ گزرے تو جناب اب آسٹریلیا میں اذان شروع ہو گئی. اب جناب آگے چلتے جائیں تو فار ایسٹ کے مختلف ملکوں میں نماز کا وقت شروع ہوا. یہ ٹائمنگ ایک ایک دو دو تین تین منٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا. کراچی سے حیدرآباد کا فرق, حیدرآباد سے میرپور خاص, پھر سکھر, آگے جائیں پنجاب, پھر خیبر پختونخوا. ہر لمحے, ہر سیکنڈ, ہر منٹ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. وہ فجر کی اذان چلتے چلتے ابھی پاکستان نہیں پہنچی, وہاں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. وہ ظہر کی اذان آگے بڑھی تو عصر کا وقت ہو گیا. دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا وہ انتظام کیا. کون سا لمحہ ہے جب نبی پاک کا ذکر اس دنیا میں بلند نہیں ہو رہا؟ ورفعنا لک ذکرک, کیسا رب نے ذکر بلند کیا. ارے یہ تو صرف اذان کی بات ہے, مجھے بتاؤ قرآن کہاں نہیں پڑھا جاتا؟ ہر وقت دنیا میں لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں ہی تو سنائی ہیں. جگہ جگہ رب نے نبی کی شان بیان کی ہے. کہیں یاسین کہا ہے, کہیں طٰہٰ کہا ہے, کہیں رحمت للعالمین کہا ہے, کہیں بشیر و نذیر کہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. اور آگے چلیں درود پاک, سبحان اللہ, لاکھوں زبانیں ہر وقت تر ہیں. اللہ اکبر, ہر طرف نبی پاک کا ذکر خیر رب نے کیسا بلند کیا. صبح قیامت تک کا یہ انتظام ہے, اور یہ تو انسان کر رہے ہیں. فرشتے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یہ لفظ یصلون کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں, یصلون کا جو لفظ ہے, جو عربک گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ کنٹینیو ورب پر, مسلسل کسی کام پر دلالت کرتا ہے. حضرت آدم کو فرشتوں نے یقیناً سجدہ کیا تھا, مگر ونس ان لائف ٹائم, ایک بار سجدہ ہوا. آؤ میں بتاتا ہوں آدم کے آقا کی شان کیا ہے, کہ مسلسل اللہ کے فرشتے اور خود رب عز و جل اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے. اللہ درود بھیجتا کیسے ہے؟ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے درود بھیج رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت نازل فرما. تو یہ شان میرے رب نے اپنے حبیب کی بلند کی. اور کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. میں آپ کو تقریباً 1450 سال پہلے کی ایک اوپن ہارٹ سرجری بتاتا ہوں, اور ایک نہیں ہوئی, دو نہیں ہوئی, 4 بار ہوئی. اور یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, جس کو شق صدر کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو کھولا گیا, چیرا گیا, اور دل انور کو باہر نکالا گیا. مزید نور کی بارش کی گئی, اور واپس جب سینہ اقدس کو سیا گیا نہ کوئی تکلیف تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے. آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور آپ کا دل تو نورانی ہے. اب ادھر بھی نگاہ فرما دیں, ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا. آقا ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے, اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے. آپ تو وہ ہیں جب چلتے ہیں تو اشارہ فرمائیں تو مردے زندہ کر دیتے ہیں. حضور اس مردہ دل پر بھی نگاہ فرما دیں, اسے بھی زندہ کر دیجئے. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں.